اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ کی طرف سے آپ کی خدمت میں خدا کے کلام کی ایک بڑی سچائی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ خداوند میں مسرور اور مصروف بھی ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، کیا یہ سچ ہے؟ دنیا کے لیے تو یہ سچ نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنے وعظ میں کہا جو مسیحی نہیں ہے، اس نے کہا کہ بائبل جو ہے یہ سارے کا سارا خدا کا کلام نہیں ہے، بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل میں شوشوں اور نقطوں کا بھی ذکر کیا ہے، اس کو کوئی نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ تو اگر وہ نقطوں اور شوشوں کا بھی احترام اور عزت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس سارے کا سارا خدا کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک اور سوال اٹھا کہ بائبل مقدس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ بائبل مقدس کی تصدیق جو ہے یہ خدا کا کلام خود کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ کیونکہ زبور نویس کہتا ہے وہ اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دیتا ہے۔ جب وہ خود اپنے کلام کو اپنے ہی ناموں سے زیادہ عظمت دیتا ہے تو اس میں کسی اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس بذات خود اپنی تصدیق خود کرتی ہے۔ واقعات، معجزات اور خدا کے وعدے جو تاریخ اور جغرافیہ میں محفوظ ہیں، کتابوں میں محفوظ ہیں اور خاص طور پہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی روایت کی، کسی قصے کی، کسی کہانی کی، کسی دیو مالائی اسٹوری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس جہاں خدا کا کلام ہے وہ تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب بھی ہے۔ بائبل مقدس میں ہر ایک سبجیکٹ بڑے دھیان کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور بڑا وسیع پیمانے پر اس کو پیش کیا گیا ہے، اس لیے بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا ایمانداروں کو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، ایماندار جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اس کا کوئی شوشہ یا نقطہ بھی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک نقطے اور شوشے، ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف کے اپنے معنی ہوتے ہیں، اور خدا ان سب کو عزت دیتا ہے۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کہ زیر کو زبر کر دیا جائے اور زبر کو پیش کر دیا جائے اور فل سٹاپ ہٹا دی جائے اور شد ہٹا دی جائے اور قومیں ہٹا دیے جائیں تو پھر کیا رہ جائے گا؟ کسی بھی تحریر میں، کوئی بھی تحریر جب لکھی جاتی ہے تو اس میں ان باتوں کو دیکھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بغیر کوئی بھی بات کلیئر نہیں ہوتی ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کے ذہنوں میں، بندوں کے دلوں میں، بندوں کی زبان میں یہ باتیں ڈالی ہیں تاکہ خدا کے کلام کو ہو ایسے ہی لکھیں جیسے خدا فرماتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں جو حوالہ جات دیے گئے ہیں، اگر آپ یہ کتاب جو میرے پاس ہے، یہ لوتھرن کیٹیکزم کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 33 پر، صفحہ نمبر 33، 34، اس کے اوپر آپ بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام اپنی تصدیق آپ کرتا ہے، اور اس کو بگاڑنے والے یا اس میں تبدیلیاں کرنے والے یا اس میں اپنی مرضی سے کچھ ڈالنے والوں کے بارے میں بھی خدا کا کلام ہی ہمیں بتاتا ہے۔ اگر ہم امثال کی کتاب اس کا 30 باب اس کی 6 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اس کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادہ وہ تم کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ اور پھر جب مکاشفہ 22 باب کی 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اگر کوئی اس نبوت کی کتاب میں سے کچھ نکالے تو خدا
اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ مسیحی تو یہ ضرورت نہیں کرتے۔ اور میں ایک لیسن میں آپ کے ساتھ بات کر چکا تھا کہ بائبل مقدس وہ کتاب ہے جس کے اوپر 40 لوگوں نے کام کیا ہے، خدا کے بندوں نے 40 لوگوں نے اس کو تحریر کیا ہے مختلف تاریخ کے ادوار میں، اور ان 40 لوگوں نے جب تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کو لکھا ہے، خدا کے الہام کو لکھا ہے، تو اس میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اور اس لمبے دور میں خدا کے بندہ موسیٰ سے لے کر خداوند یسوع مسیح کا جو عرصہ 100 سال کا بائبل مقدس مکمل ہوئی ان 1500 سالوں میں، اور آج تک کسی بھی شخص نے اس کتاب کو یعنی بائبل مقدس کو تبدیل کرنے کی اولاً تو جرت نہیں کی، لیکن جنہوں نے جرت کی ہے وہ تاریخ سے ہٹ چکے ہیں، مٹا دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ مارٹن لوتھر نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ بائبل مقدس کو ہو بہو اسی طرح سے استعمال کیا جائے، اسی طرح سے پڑھا جائے، اسی طرح سے سنایا جائے جس طرح یہ ہے۔ یہ لوتھرن کیٹیکزم کا یہ حصہ جو اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو بڑے دھیان سے دیکھیے۔ اس کتاب جو نبوت کی کتاب ہے، شریعت کی کتاب ہے، خدا کے وعدے ہیں، خدا کے فرمودات ہیں، ان کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے سے خداوند برکت دیتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی گفتگو کو ضرور سنیے اور اس پر غور کیجیے اور بائبل مقدس کا مطالعہ شروع کر دیجیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔